نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الذاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید پڑھی گئی۔ الحمدللہ 27 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ان کی یہ بڑی خوبی تھی کہ وہ صبح سحری میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری میں ویسے ہی اٹھنے کا موقع دے دیا۔ عام دنوں میں اگر نہیں اٹھ سکتے تو ان دنوں میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی جائے، استغفار کیا جائے۔ اللہ کو یہ عمل کتنا پسند ہے کہ جس کا اللہ نے خاص طور پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ ان کے مال میں غریبوں کا ایک حصہ ہے، وہ خاص طور پر خیال رکھتے ہیں ان لوگوں کا بھی جو مانگنے والے ہیں، جو اپنی ضرورت پیش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی جو بالکل کوئی تذکرہ نہیں کرتے مگر ہیں ضرورت مند ہیں، تو وہ تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ کون ضرورت مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب بندے میں جستجو ہو تو اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان کی نشانی ذکر کی ہے۔ فرمایا کچھ لوگ دینی کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے اپنا کوئی کاروبار، روزی کا معاملہ نہیں کر پاتے، مگر وہ ہوتے ضرورت مند ہیں، وہ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ لوگ ان کے ظاہر کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں، ان کا ظاہر تو ہم سے بھی اچھا ہے۔ فرمایا کہ وہ ضرورت مند ہیں، ان تک پہنچیں، پھر بھی بتا کے دینا چاہیے۔ اگر اپنا ذاتی عطیہ دے رہے ہیں تو بھی، اور اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ضائع ہو، اس کو مستحق نہ ہو اور آپ دے دیں، اور اگر واقعی مستحق ہے تو پھر زکوٰۃ کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بہرحال خاندان میں خاص طور پر کمزور لوگوں کا بہت خیال کرنا چاہیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دوہرا ڈبل عطا فرماتے ہیں۔ اور ہر بندے کو فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ تمہیں محنت اور کوشش کا ضرور حکم دیا گیا ہے، مگر تمہارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ میری روزی کا فیصلہ کرنے والا میرا رب ہے۔ یہ دنیا میں فٹ پاتھوں پہ بیٹھنے والوں کے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے ہماری روزی کے فیصلے کرنے۔ وہ طوطا کوئی بھی خط اٹھا کر لے آئے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس میری تقدیر لوح محفوظ پر یہی لکھی ہوئی ہے جو یہ طوطے نے خط اٹھا کے لایا ہے کہ بس قریب مستقبل میں آپ پہ یہ ہونے والا اور یہ ہونے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسا کر انہیں ہلاک کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آسمانوں کو میں نے بنایا، زمین میں نے بچھائی۔ دنیا میں ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے تاکہ تم سمجھو میری قدرت کو، اور پھر فرمایا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی قدرت کو پہچان کر غور کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرو اور اللہ کی طرف دوڑو۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تمہیں اندازہ ہو جائے گا اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر کہ اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا بلند و بالا ہے۔ مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، مشکلوں میں صرف اسی کو پکارو، پکار کے اور عبادت کے لائق صرف وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو مت الہ بناؤ۔
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ہر نبی یہی دعوت لائے کہ عبادت میں صرف اس اللہ کی، مشکلوں میں صرف اس کو پکارو، وہ ہے سارے اختیارات کا مالک. مگر جس امت کے پاس بھی نبی آئے کہنے لگے ہم یہ تو جادو ہے، ساری نشانیاں پیش کی، معجزات بھی دیکھ کر کہنے لگے جادو ہے. اور جو توحید کی دعوت دینے والا تھا کہنے لگے اس پر بھی کسی نے جادو کر دیا. یا وہ کہتے ہیں مجنون، یہ دیوانے ہو، کیسی بات کرتے ہیں، ہم نے بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھا، یہ کہتے ہیں کچھ بھی ان کے پاس اختیار نہیں. اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری قوموں کی ایک جیسے جوابات، ایک جیسے گفتگو سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہر قوم آنے والی قوم کو وصیت کر کے جاتی تھی کہ تم اگر کوئی نبی آیا تو اس کو ایسے ہی کہنا جیسے ہم کہہ کر کے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لگتا ہے ایسا ہے، ایسا ہوا نہیں ہے. بل ہم قوم طاغون، بلکہ ہر آنے والی قوم خود ایسی سرکش اور باغی تھی کہ اس نے اپنے نبی کے ساتھ پہلی قوم سے بڑھ کر سلوک کیا اور ستایا اور رلایا. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دینے کے لیے یہ حوالہ دینا پڑا وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. میرے حبیب دل برداشتہ نہ ہونا، یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، پہلے سارے رسولوں کے ساتھ قوموں نے ایسا ہی سلوک کیا. فرمایا کہ نصیحت کرتے رہو ایک دوسرے کو، اس سے فائدہ ہوتا. ہم نے تمام جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. ہمیں کوئی روزی نہیں چاہیے، ہمیں کوئی کھانا نہیں چاہیے تم سے. بندگی کی مقصد تمہاری پیدائش سے بندگی ہے کہ تم ہماری بات مان کے چلو. اگر ساری عبادت کرے بندہ، سب کچھ کر لے، لیکن ذہنی طور پر آدمی کہے کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ ایک جملہ بھی اس کی ساری عبادت پہ پانی پھیر دے. کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کا حکم ہو اور مجھے سمجھ نہ آئے. مجھے ماننا ہے. غلام کو، محکوم کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ جب سمجھ آئے تو مانے، سمجھ نہ آئے تو ٹھکرا دے. اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں، کسی مومن مرد اور عورت کو کوئی اختیار باقی نہیں کہ وہ اس میں اپنے اختیار سے کوئی سوچے اور فیصلہ کرے. ہر حال میں تسلیم کرنے کا نام بندگی ہے. رب نے جیسا کیسا حکم دیا میرے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں ہے، میرے حالات کے موافق ہے یا نہیں ہے، معاشرہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ہمیں ماننا ہے. نہیں عمل کر سکتے، اللہ سے توفیق کی دعائیں کی جائیں، لیکن اس میں چون چرا نہ کی جائے کہ ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے، مجھے سمجھ نہیں آتی. بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں کو جنت میں اونچے مقام ملیں گے، اگر ان کی اولاد کی جنت میں نیچے درجات میں ہوئی تو ہم ان کی رضا، ان کی تسلی کے لیے، ان کی خوشی پر ان کی اولاد کو بغیر اعمال کی بھی ہم اٹھا کر اوپر ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے. وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ. ماں باپ کو نیچے نہیں لائیں گے، یہ ان پر زیادتی ہو جائے گی کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، نیچے والوں کے پاس تو درجہ کم ہے. ہاں، ہم بغیر کسی عمل کے نیچے والوں کو اٹھا کر اوپر لے جائیں گے تاکہ ماں باپ کے پاس رہیں، ماں باپ خوش رہیں. ایسے ہی اولاد اگر اونچے مقام میں پہنچ گئی ہے، کسی کا بیٹا شہید ہے اور جنت میں اس کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، اب شہید کی سفارش پر اس کے ماں باپ کو اٹھا کر اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا. ایک خاتون آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شہید کا مقام کیا ہے،
صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں تسلی کروں، مجھے پھر کوئی پریشانی کی فکر کی ضرورت نہیں، وہ یہاں سے وہاں اچھا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ جنت میں نہیں گیا تو پھر رو دو کر تو کم از کم اپنی تسلی کروں۔ آپ نے فرمایا تمہارا بیٹا صرف جنت میں نہیں جنت الفردوس میں ہے، اور اگر چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ پردے ہٹا کر تمہیں دکھا دے۔ اس نے کہا بس آپ نے فرما دیا، مجھے ایسا ہی یقین ہے جیسا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ انبیاء کے بعد اگر مقام ہے تو شہداء کا۔ اللہ سب شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ جو جنت میں لوگ داخل ہوں گے آپس میں بیٹھ کر وہ اکبر بعضهم علی بعض یتساءلون، کبھی آپس میں بیٹھ کر یہ اپنے تاثرات بیان کریں گے۔ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ایک دوسرے سے کہیں گے دیکھو دنیا میں ہم بہت ڈرا کرتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہماری عبادات قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، ہمارے رب نے ہم پر کتنا احسان فرمایا ہے۔ اللہ نے قبر کی منزل کو آسان کیا، حشر کی منزل کو آسان کیا، پل صراط سے اللہ نے پار کیا، اور اللہ نے حساب و کتاب میں نامہ اعمال میں آسانی پیدا فرمائی، اور اللہ نے جنت میں پہنچا دیا۔ جنتیوں کا مزاج شکر گزاری کا ہوگا، تو یہ جنتیوں کا مزاج دنیا میں بنانا چاہیے، شکر گزاری والا۔ نہ شکریوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی۔ مکہ والے کہتے تھے، اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں بنا کر کے یہ اللہ کی طرف سے ہے، فرمایا نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کی زبان نبوت سے وہی نکلتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جو حکم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے، جو بات آپ فرماتے لکھ لیتے تھے، جو بات فرماتے لکھ لیتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے قلم بند کیا ہوا نہیں لکھ رہا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ لکھ رہی ہوں، آج لکھ نہیں رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ نے کہا کہ دیکھو ہر بات نہیں لکھا کرو، کبھی آپ غصے میں ہوتے، بغیر اجازت مت لکھا کرو، جو لکھنا ہو اجازت سے لکھا کرو کہ یہ بات میں لکھ لوں، یہ تمہارا لکھا ہوا آنے والی امت کے پاس پہنچے گا، تو میں نے اس لیے چھوڑ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ لکھا کرو، اس زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی، چاہے غصے میں ہو یا خوشی میں ہو، اس سے حق ہی نکلتا ہے۔ نبی تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ اس کا ہر عمل امت کے لیے حجت ہوتا ہے، اس کی ہر بات امت کے لیے حجت ہوتی ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی کسی کا عمل، کسی کی بات حجت نہیں ہے، اس کو قرآن و سنت کے ترازو میں تولا جائے۔ بڑے سے بڑا آدمی بھی کوئی ہو، وہ بھی قرآن و سنت کا پابند ہے، محتاج ہے۔ اگر اس نے قرآن و سنت کے مطابق بات کہی ہے سر آنکھوں پہ، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ جانے اور اس کا رب جانے، ہمیں اس کی بات نہیں، ہمیں قرآن و سنت کی بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہی تو دین میں خوبی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک انسان سے شکوہ کیا، فرمایا کہ میں معجزہ اور نشانی بھیجتا ہوں تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں اور ان کا پیغام سچا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب بھی کسی معجزے کو دیکھتے ہیں، چاند کی نشانی اور معجزہ میں نے دکھایا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے، جب بھی کسی معجزے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو دائمی جادو ہے، پہلے نبی بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور یہ بھی پرانا جادو ہے، کبھی زمین پر کبھی آسمان پر، یہ تو سب ان کی مہارت ہے جادو کی۔ کتنے دکھ کی بات ہے،
اللہ کی قدرت کو، نبی کے معجزے کو جادو سے ٹال دینا؟ فرمایا کہ اپنی خواہشات پر تو عمل کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اللہ کا پیغام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کذبوا، اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انجام بتانے کے لیے مثالیں دی۔ نوح علیہ السلام کے قوم کی مثال دی کہ انہوں نے بھی نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیج کر انہیں غرق کر دی۔ واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اس واقعے کو ہم نے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنایا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اچھا ہمیں قرآن مجید سمجھ ہی نہیں آئے گا، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ ہے کوئی اس کو پڑھنے والا؟ پھر قوم عاد کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہود علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا، ہم نے ان پہ آندھی چلائی اور کیسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر فرمایا کہ ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا اس قوم کی انجام سے؟ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوالہ دیا، فرمایا کہ نئی بات مانی، جھٹلایا انہوں نے صالح علیہ السلام کو، ہم نے فرشتے کو بھیج کر ایک چیخ مروائی، ساری قوم ختم کر دی، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، برائی میں بدکاری میں مبتلا رہے، ہم نے پتھر برسا کر تباہ کیے، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ نئی بات مانی، دونوں نبیوں کو جھٹلاتے رہے، ہم نے پھر دریا میں کیسا غرق کیا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ 5 قوموں کے واقعے ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مکہ کو کہتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم، یہ جو 5 قومیں ہم نے تباہ کی ہیں یہ مکہ والے ان سے زیادہ خوبصورت ہیں کہ یہ نبی کو جھٹلائیں اور ہم انہیں معاف کر دیں؟ یا ان کے پاس کوئی عہد نامہ لکھ رکھا ہے کہ تم جو کچھ کرتے رہو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ ان المجرمین فی ضلال وسعور یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، آپ دیکھیں گے کہ ان مجرموں کو جہنم کی آگ میں کیسے گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا کہ چکھو اس عذاب کو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے والوں کو خوشخبریاں سنائی کہ یہ کیسے کیسے جنت کے باغات میں مزے کر رہے ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات کو صحیح ماننے کی، عمل کی، قدر کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی نعمتوں کا مصداق بنائے۔ سورہ رحمان تو ظاہری الفاظ اور لب و لہجے کے اعتبار سے بھی پورے قرآن مجید میں سب سے خوبصورت انداز اور سب سے خوبصورت الفاظ والی صورت، اس لیے اس کو قرآن مجید کی دلہن کہا گیا۔ یہ واحد صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کو نہیں جنات کو بھی ساتھ مخاطب کر کے فرمایا تم اللہ کی کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جنات کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، یہ کہانیاں ہیں، حیران ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو انہوں نے دور سے بھی نہیں دیکھا۔ کچھ لوگ تو فرشتوں کا بھی انکار کرتے ہیں، حیرت ہے، پتہ نہیں دین انہوں نے پڑھا کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صرف یقین دلانے کے لیے قصے کہانیاں ہیں فرشتوں کی، یہ ملائکہ کے الفاظ جو قرآن مجید میں یہ فرشتوں کے لیے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قصے کہانیاں نعوذ باللہ حقیقت سے ہٹ کر بیان کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا لیکن وہ زور آزمائی کیے بغیر رہتے نہیں۔ ایسے لوگوں کی تحریریں نہ پڑھی جائیں۔ لاشعوری طور پر آدمی قرآن مجید کے حقائق کا انکار کر بیٹھتا ہے اور یہ کفر ہے۔ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ شروع میں پورے رکوع میں اللہ نے اپنی توحید کے دلائل ذکر کیے ہیں کہ اتنا بلند و بالا آسمان تمہیں نظر آتا ہے، یہ کس نے بنایا؟ یہ تمہیں زمین نظر آتی ہے، یہ کس نے بچھائی ہے؟
اور اس کے علاوہ یہ دانہ کون پیدا کرتا ہے، یہ اناج کون پیدا کرنے والا ہے، یہ مشرق اور مغرب کا رب کون ہے، یہ کھارا اور میٹھا دریا بہانا اکٹھے بہنے کے باوجود آپس میں ملتے نہیں ہیں، یہ کس کا کمال ہے؟ اور اس سے تمہارے لیے خوراک کا انتظام کرنا اور قیمتی جواہرات کا انتظام کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اور یہ سمندر میں بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح جہاز اور کشتیاں جو چلتی ہیں، اللہ روزی کا انتظام کرتا ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ دنیا والے تو جب بھنور میں پھنستے ہیں تو سارے معبودوں کا انکار کر کے اس ایک اللہ کی طرف اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ وہی ایک الہ ہے نا جس نے یہ سارا انتظام کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ یہ پوری کائنات میں جو سب پہ موت آتی ہے، جن کو تم معبود سمجھتے ہو وہ بھی موت سے نہیں بچ سکے، یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہی تو ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ موت سے نہ کوئی فرشتہ بچ سکتا ہے، نہ کوئی نبی بچ سکتا ہے، نہ کوئی ولی بچ سکتا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس پہ کبھی فنا نہیں آئے، یہ اس کے الہ ہونے کی دلیل۔ فرمایا کہ تمام جنات اور انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم اگر اللہ کی بادشاہ سے بھاگنا بھی چاہو تم نہیں نکل سکتے اللہ کی بادشاہ سے۔ جہاں جاؤ گے اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جس کی بادشاہت میں رہو اس کا قانون ماننا چاہیے، پھر اس کی بغاوت، اس کی سرکشی، یہ اس کی نعمتیں کھا کے اس کی بات نہ ماننا، یہ احسان فراموشی ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے مجرم جن کا ایمان نہیں ہے ان کے اعمال تولنے کی ضرورت نہیں، ہم ان کو فرشتوں کو کہیں گے کہ ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑو اور ٹخنوں سے پکڑ کر اٹھ اور پھینکتے جاؤ جہنم میں۔ اعمال تو ان کے تولے جائیں گے کہ جن کے اچھے اعمال بھی ہوں برے اعمال بھی ہوں، ایمان والوں کے تولے جائیں گے۔ تو جو جہنم کے منکر ہیں جہنم میں پھینکتے وقت کہا جائے گا ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے جس کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے جنت کے باغات ذکر کیے ہیں، 4 قسم کے باغات ہیں، اور ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ان باغات کی گن گن کر بتائی ہے کہ ان باغات میں میں نے ماننے والوں کے لیے کیا کیا رکھا ہے۔ اللہ وہ سب ہمیں نصیب فرمائے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو طاق راتیں ہیں نا آخری عشرے کی، ان طاق راتوں میں تو ویسے ہی جاگنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تسبیحات کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا تسبیحات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری اللہ نے تعریف کی ہے، یہ اچھا کام ہے۔ دوسروں کے پاس گیا، آپ نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ مسائل سیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری بھی تعریف کی ہے مگر مجھے حکم دیا یہ سیکھنے والوں کے ساتھ بیٹھے۔ تو ہم اس وقت قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، نفلی عبادات، تسبیحات، تلاوت، ذکر و اذکار سے بہت زیادہ افضل کام ہے یہ۔ صحیح معنوں میں اگر طاق رات کو صحیح کام میں لایا جائے نا تو اس سے اچھا کام نہیں۔ اگر آج طاق رات لیلۃ القدر ہے تو یہ ہماری لیلۃ القدر میں بیٹھنا شمار ہوگا اور یہ سیکھنا۔ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا کہ آخرت میں جب لوگ آئیں گے کچھ تو مقربین ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گی، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گی۔ مقربین کی پھر خوبیاں ذکر کی ہیں، ان کے کیا انعامات ہیں، پھر سیدھے ہاتھ والوں کی جنت کی نعمتیں ذکر کی ہیں کہ ان کو کیا کیا ملے گا، اور پھر بائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال ملے گا یہ جہنمی ہوں گے، ان کی پھر سزاؤں کا ذکر فرمایا۔ ایک سزا ذکر کرتا ہوں کہ فرمایا کہ اتنا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کے جسم کو چیر کے رکھ دے گا، مگر یہ اس کو بھی اتنے شوق سے پئیں گے جیسے اونٹ ایک سانس میں پانی پیتا ہے، اور فرمایا یہ ان کی مہمانی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی 4 دلیلیں پیش کی ہیں۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ پانی کے قطرے سے تم انسان بناتے ہو یا یہ ہمارا کمال ہے؟ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے پانی کے قطرے سے انسان نہیں بنا سکتا۔ فرمایا یہ میں رب بناتا ہوں۔
یہ جو زمین میں دانہ تم بوتے ہو اس کو پودے کی شکل میں تم نکالتے ہو یا یہ میرا کام ہے؟ اور پھر اس پودے میں دوبارہ دانے پیدا کرنا یہ میرا کام ہے یا تمہارا کام ہے؟ میں چاہوں تو پودا بھی پیدا کر دوں لیکن دانہ اس میں نہ لگاؤں، صرف بھوسا ہی بھوسا ہو، تو تم تو چیخ پڑو کہ ہمارا تو اتنا خرچہ ہوا وہ بھی بیکار گیا۔ تم ایک بوری بوتے ہو اور کئی بوریاں لے کر آتے ہو، یہ سب میرا کام ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ آسمانوں سے بارش تم برساتے ہو یا یہ میرا کمال ہے؟ میں نہ برساؤں تو تم کیا کرو گے؟ اور میں برسا کر بھی اسے اتنا کڑوا کر دوں کہ جو تم زبان پہ نہ رکھ سکو تو کیا کرو گے؟ اور فرمایا کہ یہ جو آگ پیدا کرتے ہوئے اس کا ایندھن میں تمہیں مہیا کرتا ہوں یہ تمہارے بس میں ہے، اور اس سے پھر تم اپنی غذا تیار کرتے ہو اور چیزوں کے کام آتی ہے۔ اگر میں ایندھن ہی پیدا نہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ تو پھر مجھے جس طرح ان چیزوں میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو پھر عبادت اور پکار میں بھی میرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے، یہ بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور تم کیوں اپنا حصہ جھٹلانا بناتے ہو کہ ہمیشہ جب بھی کوئی وحی آتی ہے تم کہتے ہو یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ کا کلام۔ آخر میں پھر 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا کہ مقربین کی فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا ان کے لیے پھر راحت ہے، روزیاں ہیں، اور پھر جنت کے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے فرشتے سلام کرتے ہیں، برے لوگوں کی روح نکالتے ہوئے فرمایا کہ فرشتے ان کے لیے بہت ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، اور ان کے لیے گرم پانی مہمانی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، بہت بری طرح ان کی روح نکالی جاتی ہے۔ سورہ حدید اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ پہلے تو اللہ کی توحید یہ ذکر کی کہ اس کائنات میں خالق وہ اکیلا ہے، ساری چیزیں اس اکیلے نے بنائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا درجہ توحید کا یہ ذکر کیا کہ سارے اختیارات اس کے پاس، ثم استوى علی العرش، اس کائنات کے تختی شاہی پر بادشاہ اس کے پاس ہے، سارے فیصلے اور تدبیریں وہ کرنے والا ہے، دن اور رات کو پلٹنا یہ اس کا کام۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں، سارے اختیارات اس نے کسی کو نہیں دیے، اپنے پاس رکھے۔ تیسرا درجہ یہ بتایا کہ پھر عبادت اور پکار کے لائق بھی وہی ہے، اس میں بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد اور مال خرچ کرنے کے مضمون کو ذکر فرمایا کہ جہاد بھی اللہ کے دین کے لیے کرو اور مال خرچ کرو۔ آخر میں ایک اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ کبھی نقصان ہو تو مایوس نہ ہوا کرو، یہ میرا فیصلہ ہے جو تقدیر میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے لکھ دیا تھا، تم جتنے بھی بچتے اس نقصان نے ہونا تھا، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ایسا کرتے تو ایسا ہوتا ہے، ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، ایسا ہی ہوتا جیسا میں نے لکھ دیا۔ اور اگر کوئی نعمت مل جائے تو زیادہ اتراؤ نہیں، میرا شکر ادا کرو، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں، تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے لکھ دیا تھا، یہ تمہاری تدبیر سے نہیں ہوا، یہ میری تقدیر سے ہوا ہے، بس تم شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ